فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ فا کو جلدی پڑھیں گے، لام کو قاف کے ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، پھر دوسرے نمبر کا بھی الف نہیں پڑھا جائے گا، لام ڈائریکٹ قاف ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور قاف کے اوپر جزم ہے تو قاف کے اندر قلقلہ کریں گے، کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں عامہ کا پارہ یعنی 30ویں پارے کے اندر سبق نمبر 18 سورۃ البلد سے۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے سبق نمبر 17 کے اندر سورۃ الشمس کا سبق یہاں سے آپ کو پڑھایا تھا۔ اگر آپ حضرات نے یہ سبق نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر یہ سبق دیکھ لیں۔ تو آئیے ناظرین، آج کا ہم سبق پڑھتے ہیں۔ سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد مکیہ، اس کے اندر 20 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، لام کے ساتھ حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلمے میں الف کی شکل میں، تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یہ جو اوپر ہے مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کی مقدار لام الف زبر لا کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ کو قاف ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور قاف کو یہاں پر موٹا بھی پڑھیں گے، اور قاف کے اندر قلقلہ کریں گے کیونکہ قاف کے اوپر جزم ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے۔ سین کو جلدی پڑھیں گے، میم کو جلدی پڑھیں گے، با کو جلدی پڑھیں گے، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ذال کو ڈائریکٹ لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے۔ با کو جلدی پڑھیں گے، لام کو جلدی پڑھیں گے، دال کے نیچے زیر ہے تو حالت وقف میں زیر نہیں پڑھیں گے، پھر دال کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ واو کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو نون ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد تا آ ہے اور تا حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ، ہا کو لام میں ملا دیں گے، لام کو میم میں ملائیں گے، اس چھوٹے میم میں، کیونکہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو لام کو میم میں ملا کر غنہ کے ساتھ اس طرح سے پڑھیں گے۔ حِلٌّ بِهَذَا، با کو جلدی پڑھیں گے، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار، ذال کو ڈائریکٹ لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے۔ با کو جلدی پڑھیں گے، لام کو جلدی پڑھیں گے، دال کے نیچے زیر ہے تو زیر کو نہیں پڑھیں گے، حالت وقف میں دال کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ واو کو جلدی پڑھیں گے، واو کے ساتھ الف مدہ ہے، واو الف زبر وا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار، لام کو جلدی پڑھیں گے، دال کو واو میں ملا کر پڑھیں گے کیونکہ دال کے نیچے 2 زیر ہیں یعنی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو اس میں ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس میں ادغام کر کے پڑھیں گے یعنی واو پہ تھوڑی دیر آواز کو روک کر پڑھیں گے۔
میم کے ساتھ الف مدہ ہے، میم الف زبر، ماں کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، واو کو جلدی پڑھیں گے، لام کو جلدی پڑھیں گے۔ دال کے اوپر زبر ہے تو دال کے اوپر زبر نہیں پڑھیں گے حالت وقف میں، حالت وقف میں دال کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، لام کو جلدی پڑھیں گے، قاف کو دال ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، قاف کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے یعنی پر، دال کے اوپر جزم ہے تو دال کے اندر قلقلہ کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے۔ خوا کو جلدی پڑھیں گے اور خوا کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، لام کو قاف ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور قاف کے اوپر جزم ہے تو قاف کے اندر قلقلہ کریں گے، قاف کو موٹا یعنی پر بھی پڑھیں گے۔ نون کو ڈائریکٹ لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، پھر دوسرے نمبر کا بھی الف نہیں پڑھا جائے گا۔ حمزہ کو نون ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے تو اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ سین حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ سین کے ساتھ الف مدہ ہے، سین الف زبر سا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار، نون کو جلدی پڑھیں گے۔ فا کے ساتھ یا مدہ ہے، فا زیر فی کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار، کاف کو جلدی پڑھیں گے، با کو جلدی پڑھیں گے۔ دال کے نیچے دو زیر ہے تو دو زیر نہیں پڑھے جائیں گے حالت وقف میں، حالت وقف میں دال ساکن ہو کر پڑھا جائے گا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، حمزہ کو جلدی پڑھیں گے، یا کو ہا ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، سین کو جلدی پڑھیں گے، با کو جلدی پڑھیں گے۔ حمزہ کو ڈائریکٹ لام کے اندر ملا کر پڑھیں گے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے نون کو سائلنٹ کر دیں گے، حمزہ ڈائریکٹ لام کے ساتھ مل گیا تو نون سائلنٹ ہو جائے گا۔ پھر لام کو یا میں ملا کر پڑھیں گے، نون سائلنٹ ہو جائے گا یہاں پر کیونکہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو اس میں ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی یا پر تھوڑی دیر آواز کو روک کر ادغام کر کے پڑھیں گے۔ پھر یا کو قاف ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور قاف کے اوپر جزم ہے تو قاف کے اندر قلقلہ کریں گے اور قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر بھی پڑھیں گے، دال کو جلدی پڑھیں گے، را کو جلدی پڑھیں گے اور را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ عین کو جلدی پڑھیں گے، لام کے ساتھ یا لین ہے، لام یا زبر لئی کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو جلدی پڑھیں گے۔ دال کے اوپر دو پیش ہیں یعنی تنوین تو دو پیش اس پہ نہیں پڑھیں گے، حالت وقف میں دال کو ساکن بنا کر پڑھیں گے یعنی دال پر جزم لگا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، یا کو جلدی پڑھیں گے، قاف کے ساتھ واو مدہ ہے، قاف واو پیش قو کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، لام کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو ہا ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لام کو کاف ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تا کو جلدی پڑھیں گے۔ میم کے ساتھ الف مدہ ہے، میم الف زبر ماں کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، لام کو لام میں ملا کر پڑھیں گے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے اور لام کو جلدی پڑھیں گے، با کو جلدی پڑھیں گے۔ دال کے اوپر دو زبر ہیں تو دو زبر نہیں پڑھے جائیں گے حالت وقف میں، دال الف کے ساتھ ایک زبر لگا کر پڑھیں گے، ایک زبر اس پہ ختم کر دیں گے یہاں پر۔ اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں، وقف نہیں کرتے ہیں تو پھر دال کے اوپر دو زبر پڑھے جائیں گے، حالت وقف میں دال الف کے ساتھ ایک زبر لگا کر پڑھیں گے۔ کس طرح سے؟ لبدا يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، حمزہ کو جلدی پڑھیں گے، یا کو ہا ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، سین کو جلدی پڑھیں گے، با کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے نون سائلنٹ ہو جائے گا، نون نہیں پڑھا جائے گا، ڈائریکٹ حمزہ کو لام میں ملا کر پڑھیں گے۔
لام کو میم ساکن کے ساتھ جلد ملا کر پڑھیں گے، یا کو جلدی پڑھیں گے اور را کو جلدی پڑھیں گے، اور را کو پر زبر ہے تو را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش بھی حروف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلیمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی جو اوپر مد ہے اس کو 3 الف کی مقدار ہا الٹا پیش ہو کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو جلدی پڑھیں گے، دال کے اوپر 2 زبر 2 پیش ہیں تو 2 پیش نہیں پڑھے جائیں گے، حالت وقف میں دال کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ۔ حمزہ کو جلدی پڑھیں گے، لام کو میم ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون کو جیم ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور جیم کے اوپر جزم ہے تو جیم کے اندر قلقلہ کریں گے۔ عین کو اس دوسرے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے یہ لام نہیں پڑھا جائے گا، عین کے ساتھ ڈائریکٹ اس لام کو ملا کر پڑھیں گے۔ لام کو جلدی پڑھیں گے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو ہا الٹا پیش ہو کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، 1 الف کی مقدار۔ عین یا زبر آئی کو جلدی پڑھیں گے، پھر اسی طرح سے نون یا زبر نئی کو بھی جلدی پڑھیں گے، پھر نون کو یہاں پر ساکن کر کے پڑھیں گے حالت وقف میں۔ واو کو جلدی پڑھیں گے، لام کو جلدی پڑھیں گے، سین کے ساتھ الف مدہ ہے، سین الف زبر سا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، نون کو واو پہ ملا کر پڑھیں گے واو پر تشدید ہونے کی وجہ سے، اور نون کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو اس میں ادغام کا بھی قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی واو پر ادغام کر کے پڑھیں گے۔ شین کو جلدی پڑھیں گے، فا کو جلدی پڑھیں گے، پھر اسی طرح سے تا یا زبر تئی کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ تا کے ساتھ یا لین ہے، اور نون کو یہاں پر ساکن کر کے پڑھیں گے حالت وقف میں۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ واو کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو جلدی پڑھیں گے، دال یا زبر دئی کو جلدی پڑھیں گے، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، نون کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ہا کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے الف لام نہیں پڑھے جائیں گے۔ نون کے اوپر تشدید ہے تو نون کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور نون کو جیم کے ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیم کے اوپر جزم ہے تو اس میں قلقلہ کریں گے، دال یا زبر دئی کو جلدی پڑھیں گے، نون کو ساکن کر کے پڑھیں گے حالت وقف میں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ فا کو جلدی پڑھیں گے، لام کو قاف کے ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، پھر دوسرے نمبر کا بھی الف نہیں پڑھا جائے گا، لام ڈائریکٹ قاف ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور قاف کے اوپر جزم ہے تو قاف کے اندر قلقلہ کریں گے کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے۔ تا کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو جلدی پڑھیں گے، میم کو لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ عین کو جلدی پڑھیں گے، قاف کو جلدی پڑھیں گے، اور قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، با کو جلدی پڑھیں گے، تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں، وقف نہیں کرتے ہیں تو پھر تا زبر تا ہی پڑھا جائے گا۔ واو کو جلدی پڑھیں گے، میم کے ساتھ الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلیمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس مد کو میم الف زبر ما کے ساتھ 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، حمزہ کو دال ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور دال کے اوپر جزم ہے تو اس میں قلقلہ کریں گے، را کے اوپر کھڑا زبر اور را کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کی مقدار، اور را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، کاف کو جلدی پڑھیں گے، میم کو لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے، عین کو جلدی پڑھیں گے، قاف کو جلدی پڑھیں گے اور قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، با کو جلدی پڑھیں گے، تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں، اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں تو پھر تا پیش تو پڑھا جائے گا۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، فا کو کاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے،
را کو جلدی پڑھیں گے اور را کے اوپر زبر ہے تو را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، قاف کو جلدی پڑھیں گے اور قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، با کو جلدی پڑھیں گے، تا کو ہاتھ ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں تو پھر تا دو زیر تن پڑھا جائے گا۔ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ حمزہ واو زبر او کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو طوا ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، طوا کے اوپر جزم ہے تو طوا میں قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، عین کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد فا آ رہا ہے تو اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ فا کے ساتھ یا مدہ ہے، فا زیر فی کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، یا واو زبر یو کو جلدی پڑھیں گے۔ میم کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد ذال آ رہا ہے تو اس میں بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں بھی اخفا کریں گے۔ ذال کے ساتھ یا مدہ ہے، ذال یا زیر ری کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، میم کو سین ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، غین کو جلدی پڑھیں گے، با کو جلدی پڑھیں گے، تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ اور اگر یہاں او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، یا کو جلدی پڑھیں گے، تا کے ساتھ یا مدہ ہے، تا زیر تی کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم کے اوپر دو زبر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد ذال آ رہا ہے تو اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ ذال حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے۔ ذال کے ساتھ الف مدہ ہے، ذال الف زبر ذا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کی مقدار۔ میم کو قاف ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور قاف کے اوپر جزم ہے تو قاف کے اندر قلقلہ کریں گے۔ را کو جلدی پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ با کو جلدی پڑھیں گے، تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں تو پھر تا دو زیر تن پڑھا جائے گا۔ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ حمزہ واو زبر او کو جلدی پڑھیں گے، میم کو سین ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کاف کے ساتھ یا مدہ ہے، کاف یا زیر کی کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر دو زبر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد ذال آ رہا ہے تو اس میں بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ ذال حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے تو اس میں بھی اخفا کریں گے۔ یہاں پر ذال کے ساتھ الف مدہ ہے، ذال الف زبر ذا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، میم کو تا ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، را کو جلدی پڑھیں گے اور را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، با کو جلدی پڑھیں گے، تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة۔ فا کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، میم کے اوپر تشدید ہے تو میم کے اندر غنہ کریں گے۔ کاف کے ساتھ الف مدہ ہے، کاف الف زبر کا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، نون کو جلدی پڑھیں گے، میم کو جلدی پڑھیں گے، نون کو لام میں ملا کر پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، لام کو جلدی پڑھیں گے۔ ذال کے ساتھ یا مدہ ہے، ذال یا زیر ذی کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، نون کو جلدی پڑھیں گے۔ الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، میم کو جلدی پڑھیں گے۔ نون کے ساتھ واو مدہ ہے، نون واو پیش نو کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ واو کو جلدی پڑھیں گے، تا کو جلدی پڑھیں گے، واو کے ساتھ الف مدہ ہے، واو الف زبر وا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ صاد واو زبر سو کو جلدی پڑھیں گے اور صاد کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ با کو صاد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، صاد پر تشدید ہونے کی وجہ سے یہ الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا، صاد کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے اور صاد کو با میں ملا دیں گے۔ با کو اوپر جزم ہے تو با کے اندر قلقلہ کریں گے، را کو جلدی پڑھیں گے اور را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر واو کو جلدی پڑھیں گے، تا کو جلدی پڑھیں گے، واو کے ساتھ الف مدہ ہے، واو الف زبر وا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ صاد واو زبر سو کو جلدی پڑھیں گے اور صاد کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ با کو ڈائریکٹ لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ میم کو را ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور را ساکنہ کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ ہا کو جلدی پڑھیں گے، میم کو جلدی پڑھیں گے، تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ اولئک اصحاب المیمنہ،
حمزہ کو جلدی پڑھیں گے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر بھی حروف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو اس میں مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یہ جو اوپر مد ہے یہ مد متصل ہے، اس کو 4 الف کی مقدار لام کھڑا زبر لا کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے، حمزہ کو جلدی پڑھیں گے، کاف کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو صاد ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور صاد کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، با کو لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ میم یا زبر مئی کو جلدی پڑھیں گے، میم کو جلدی پڑھیں گے، نون کو جلدی پڑھیں گے، تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ۔ واو کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، لام کو جلدی پڑھیں گے، ذال کے ساتھ یا مدہ ہے، ذال یا زیر، ذی کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، نون کو جلدی پڑھیں گے، کاف کو جلدی پڑھیں گے، فا کو جلدی پڑھیں گے، را کے ساتھ واو مدہ ہے، را واو پیش رو کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، با کو جلدی پڑھیں گے، الف کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، تا کو جلدی پڑھیں گے، نون کے ساتھ الف مدہ ہے، نون الف زبر نا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، حامیم پیش ہم کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو صاد ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، صاد کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے ہا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، میم کو شین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، حمزہ کو جلدی پڑھیں گے، میم کو جلدی پڑھیں گے، تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ عین کو جلدی پڑھیں گے، لام یا زبر لئی کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو میم ساکن کے ساتھ جلد پڑھیں گے، نون کے ساتھ الف مدہ ہے، نون الف زبر نا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، را کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، را کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے، میم کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، حمزہ ساکنہ ہے تو اس کے اندر جھٹکا دے کر پڑھیں گے، صاد کو جلدی پڑھیں گے اور صاد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، دال کو جلدی پڑھیں گے، تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ علیہم نار مؤصدہ۔ ایک بار ہم پوری سورت کو ریپیٹ کریں گے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 18۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر سبق نمبر 19 کے اندر سورۃ الفجر سے ہم پڑھانا شروع کریں گے۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز اقارب رشتہ داروں میں، دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔